السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حور زارا کو لے کر کلثوم بیگم اور نوری کے پاس آئی تھی۔ نوری زارا کو دیکھ کر جانے لگی تو حور بولی، رکیے نوری خالہ، اور آپ سے ہی بات کرنے آئی ہوں، اس لیے بات سنیں میری، پھر آپ چلی جانا۔ نوری کو ناچارن ہی رکنا پڑا۔ نوری کے بیٹھتے ہوئے حور کلثوم بیگم سے بولی، خالہ جب میں معاف کر چکی ہوں تو آپ بھی کر دینا۔ آپ نے میکال بھائی کو دیکھا ہے، وہ اس دن سے آج تک اداس ہیں، ان کے لیے معاف کر دیں زارا کو، پلیز خالہ میری بات مان لیں، ورنہ میں بلاج کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اصل زیادتی تو انہوں نے کی میرے ساتھ۔ حور منہ موڑ کر بیٹھ گئی تو کلثوم بیگم بولی، ٹھیک ہے میں نے تمہارے بلاج اور میکال کے لیے اس کو معاف کیا، زارا یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، سمجھی آپ؟ کلثوم بیگم چپ ہوئی تو زارا ان کا ہاتھ چومتے ہوئے بولی، آئی پرومس میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اور میں آپ کو ایک اچھی بہو اور ماں بن کر دکھاؤں گی، وہ جوش سے بولی تو کلثوم بیگم چونکی اور زارا کو دیکھا تو وہ شرما کر مسکرانے لگی۔ کلثوم بیگم اس کو گلے لگاتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں نیک اولاد سے اور اس کو ہمارے خاندان کے حق میں بہتر کرے۔ زارا ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ جب حور نوری کی طرف مڑی تو نوری فوراً بولی، جب سب نے معاف کر دیا تو میں سڑیل نند کیوں بنوں، میں نے بھی معاف کیا۔ نوری مسکرائی اور حور یاہو کرتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ خوشیاں ان کے گھر آ چکی تھی، حور، بلاج، زارا، میکال، نوری سب خوش تھے۔ ذوحان جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو لائبہ تیوری چڑھائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ذوحان اس کے قریب آیا تو وہ غصے سے بولی، روشنی کیا لگتی ہے آپ کی؟ ذوحان سختی سے گویا ہوا، جو بھی لگتی ہے، تمہارا اس سے اور اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم یہاں میرے لیے ہو اور تمہارا تعلق مجھ سے ہے، اس لیے اس حویلی کے معاملات سے دور رہو۔ لائبہ دوبارہ چیختے ہوئے گویا ہوئی، میری بات کا جواب دیں، اس نے کہا کہ وہ آپ کی بیوی ہے، آپ نے مجھ سے جیل میں کہا تھا ایک رات کی بیوی بن جاؤ، کیا مطلب تھا اس بات کا؟ جب آپ کی بیوی موجود ہے تو مجھ سے نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ ذوحان اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولا، آواز نیچے رکھو اپنی، سمجھی، اور آئندہ اس لہجے میں بات مت کرنا مجھ سے۔ ہاں کہا تھا میں نے کہ ایک رات کی بیوی بن جاؤ، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں ایسے ہی قابو میں آ سکتی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں نے تم پر ترس کھا کر یا تمہارے حسن سے متاثر ہو کر تم سے نکاح کیا ہے؟ نہیں، میں نے تم سے نکاح اپنے وارث کے لیے کیا ہے۔ میری محبوب بیوی نے مجھے اولاد دی ہے لیکن بیٹا نہیں، اور مجھے بیٹے کے لیے شادی تو کرنی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ تم سے ہی کر لوں۔ جب تمہارے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا بہن شادی شدہ ہے، ماں بوڑھی ہے، اور باپ تو ویسے ہی نہیں ہے، کون آئے گا پتہ کرنے؟ لائبہ کا بہن کا گھر تمہاری وجہ سے خطرے میں تھا اور وہ بھی تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے، تمہاری ماں کو یہاں کا پتہ نہیں، کچھ عرصے میں وہ بھی مر جائے گی، پھر کس کو یاد ہوگا؟ کوئی لائبہ ہاشم بھی تھی۔ ذوحان اپنی بات کہہ چکا تھا اور لائبہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، وہ ایک رات کی قربانی کو آزادی کی چھوٹی سی قیمت سمجھ رہی تھی، لیکن یہاں بات تو صرف ایک رات سے عمر قید کی تھی۔ لائبہ کو اس کمرے سے وحشت ہونے لگی۔ ذوحان اس کی طرف بڑھا تو وہ الٹے قدم لینے لگی اور دیوار کے ساتھ جا لگی، اس کی رہائی کے سارے راستے بند ہو گئے تھے، تو ذوحان نے اس کو اپنی قید میں لے لیا۔ لائبہ نے جتنی بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا آج تک، اس سے سب کی سزا ملنے کا وقت آ گیا تھا۔ 5 سال کے بعد نوری کی ارحم سے شادی ہو گئی تھی، وہ اور ارحم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ نوری اور ارحم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ارحم نے حورین رکھا تھا، کیونکہ وہ نوری کی کاپی تھی، اس لیے ارحم اس کا نام نوری کے نام سے ملتا ہوا رکھ رہا تھا۔ نوری ان دنوں اپنے مائکے آئی ہوئی تھی، کیونکہ حور اور بلاج کی تیسری اولاد پیدا ہوئی تھی۔ حور اور بلاج کے پہلے 2 جڑواں بیٹے تھے اور اب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ نوری حور کو دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی یہ بالکل آپ جیسی ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ حور مسکراتے ہوئے بولی، جانیتا۔ نوری مسکرائی اور بولی، ماشاء اللہ، نام تو بہت پیارا ہے، اب اس کا مطلب ہی بتا دیں۔ حور کچھ بھی کہتی، بلاج اندر داخل ہوا اور بولا، اللہ کا تحفہ۔ نوری شرارت سے بولی، اور یہ نام یقیناً آپ نے ہی رکھا ہوگا۔ بلاج مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلانے لگا۔ نوری بلاج کو دیکھتے ہوئے بولی،
ارمان اور ارحان کہاں ہے؟ ان کو بھی لے آتے آپ، میں 3 دن سے ان سے نہیں ملی، ماں کی یاد بھی نہیں آئی ان کو۔ حور منہ بناتے ہوئے بولی تو بلاج اس کو دیکھتے ہوئے بولا کل تک تمہیں بھی ڈسچارج کر دیں گے، پھر ملنا اپنے لاڈلوں سے۔ اور وہ دونوں زارا اور میکال کے ساتھ گاؤں والی حویلی گئے ہیں اور تمہیں واقعی ہی میں مس نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ جب یہ چاروں بچے ساتھ ہوں تو اپنی ساری دنیا بھول جاتے ہیں۔ زارا اور میکال کے 2 جڑواں بیٹیاں تھیں جن کا نام امل اور زمل تھا، جو ارمان اور ارحان سے 3 ماہ بڑی تھی۔ حور بلاج سے بولی آپ نے ان دونوں شیطانوں کو گاؤں والی حویلی بھیج دیا ان لوگوں کے ساتھ، اب یہ دونوں ان کا بھی ٹرپ خراب کر دیں گے۔ اب کی باری نوری بولی بھابھی وہ دونوں کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں بس۔ حور اب چپ ہو گئی تھی کیونکہ اسے پتا تھا بحث بیکار ہے، ان دونوں نے کسی صورت آج حور کو ڈسچارج نہیں کروانا تھا۔ بلاج اپنی بیٹی کو گود میں لے کر بیٹھا اس کو پیار کر رہا تھا۔ نوری اپنے بھائی کو خوش دیکھ کر اس کی خوشیوں کی دل سے دعا کرنے لگی۔ شاہدہ بیگم کا جب لائبہ سے کافی عرصے تک کوئی کانٹیکٹ نہ ہوا تو وہ اس صدمے سے پہلے تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور پھر اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئی۔ جب زارا کو اپنی ماں کی موت کا علم ہوا تو وہ کافی عرصے ڈپریشن میں رہی، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی اور اپنی بیٹیوں اور شوہر کے ساتھ خوشم خرم زندگی گزارنے لگی۔ ان سب کی زندگیاں مکمل ہو گئی تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ میکال اپنے دوست سے ملنے اس کی حویلی آیا اور اس کے ساتھ زارا اور باقی بچے بھی تھے۔ وہ حویلی بہت خوبصورت تھی۔ زارا حویلی کی بیٹھک میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں سنہرے بالوں والی قیمتی کپڑوں میں ملبوس روشنی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ زارا روشنی کو دیکھتے ہوئے بولی میں بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے اندر نہیں آئے۔ روشنی مسکراتے ہوئے بولی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ روشنی وہ گارڈن میں آئی تو امل، ارحان، ارمان اور زمر ایک ساتھ کھیل رہے تھے، جبکہ روشنی کی بیٹیاں لائبہ کے بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ روشنی اپنی بیٹیوں کے پاس گئی اور ان کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے لائبہ کی بیٹیوں کو تھپڑ مارے۔ لائبہ اپنی بیٹیوں کی آواز سن کر باہر آئی تو روشنی اس کے اوپر چیخی کتنی دفعہ بکواس کی ہے، اپنی بچیوں کو میری بیٹیوں سے دور رکھا کرو۔ ایک خاندانی عورت کی بیٹیوں کا اور ایک دوسری عورت کی بیٹیاں کبھی ایک مقام پر نہیں آ سکتی۔ زارا تو سکتے میں کھڑی لائبہ کو دیکھ رہی تھی اور لائبہ اپنی بیٹیوں کو چپ کروانے میں مصروف تھی۔ زارا حواس میں تب آئی جب ارحان اس کے پاس آیا اور بولا چاچی ہم واپس کب جائیں گے؟ زارا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی ابھی چلتے ہیں بیٹا۔ ارحان واپس بھاگ گیا۔ لائبہ بھی اپنی بیٹیوں کو چپ کروا چکی تھی۔ زارا اس کے قریب گئی اور اس کو غور سے دیکھا جس کا وجود بھاری تھا اور زارا اس کو پکار بیٹھی لائبہ، اور لائبہ نے اب زارا کو دیکھا۔ لائبہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کی حیرانگی آنسوں میں بدل گئی۔ روشنی اس کو دیکھتے ہوئے بولی آپ جانتی ہیں اس کو؟ زارا چبا چبا کر بولی یہ میری سکی چھوٹی بہن ہے۔ روشنی بے یقینی سے زارا کو دیکھ رہی تھی۔ میکال اور ذوحان بھی آ چکے تھے۔ ذوحان زارا کو دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر میکال کی طرف دیکھا اور میکال بولا میٹ مائی وائف زارا میکال ملک۔ زارا ذوحان کو دیکھتے ہوئے پھٹ پڑی اور لائبہ سے بولی لائبہ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ اور آپ روشنی آپ کو نہیں پتا بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ اپنے ان بچیوں کو آپ کی بچیوں سے کھیلنے پر کتنی بری طرح سے مارا ہے، آپ کو احساس ہے بچوں کے دل کتنے نازک ہوتے ہیں؟ ذوحان زارا کی بات سن کر روشنی سے استفسار کرنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہیں روشنی؟ تم نے میری بیٹیوں پر ہاتھ اٹھایا کیوں؟ کیا میں نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ اور لائبہ تم اس کنڈیشن میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ تم حویلی میں گھومتی پھرو۔ ذوحان چپ ہوا تو لائبہ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ بولی بابا ماما کچن میں تھی، روشنی ماما نے ان کو کھانا بنانے کا کہا تھا۔ میکال نے لائبہ کو دیکھا جس نے عام سا لون کا سوٹ پہنا ہوا تھا، کچھ لٹیں چہرے پر آ رہی تھی اور چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ذوحان نے روشنی کی طرف دیکھا تو وہ بولی دراصل سائیں وہ میں نے، اور یہ ایک تھپڑ روشنی کو پڑا۔ یہ کراچی کے ایک علاقے کا منظر ہے جہاں واقع یہ بوسیدہ گھر بہت ساری افواہوں کا مرکز ہے۔ اس بوسیدہ گھر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں
یہاں اسیبوں کا بسیرا ہے، کسی کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن یہ لوگ اس بات سے انجان تھے وہ کوئی اسیب نہیں، ایک جیتی جاگتی عورت ہے جو میر اذلان سکندر کی درندگی کا نشانہ بن رہی ہے پچھلے 5 سال سے۔ اذلان جب انم کو یہاں لایا تھا تو وہ بے ہوش تھی، اور اذلان اس کو آدھی رات کو لایا تھا تاکہ کوئی ان کو نہ دیکھ سکے، اور وہ انم کو ٹارچر کرنے بھی رات کو ہی آتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب اذلان ادھر آیا۔ اس نے اپنی گاڑی کہیں دور پارک کی تھی، کالا ٹراؤزر اور کالی ہوڈی پہنے وہ اندھیرے کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے اس بسیدہ گھر میں داخل ہوتے ہی انم سہم گئی، وہ ایک دفعہ پھر سے اس کو ٹارچر کرنے آ گیا تھا، اور آتے ہی اونچی آواز میں بولا، ہیلو ڈیئر وائف۔ اس کے الفاظ شیریں تھے، لیکن لہجے کی شفقت بتا رہی تھی کہ وہ اس پر آج بھی رحم نہیں کرے گا، اور اس کے دل کے کسی کونے سے ایک دعا نکلی، یا اللہ آج میری روح میرے جسم کو چھوڑ کر نکل جائے، یہ زندگی عذاب ہے، مولا مجھے اس درندگے کی درندگی سے بچا لے، مجھے اس قہر سے بچا لے، اس کی درندگی کی نظر ہونے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ اذلان اس کو ڈھونڈ چکا تھا، ان 5 سالوں میں وہ اس کو اتنا کمزور کر چکا تھا، وہ ایک قدم بھی خود نہیں چل سکتی تھی، اور اگر کوشش بھی کرتی تو وہ بیکار ہی جاتی۔ اذلان اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، لیکن تم یہاں چھپی ہوئی ہو، کیوں نہیں میرے بلانے پر آئی؟ انم ہکلاتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات سن کر اذلان کا قہقہ گونجا، اور اذلان بولا، تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، اور آج میں تمہیں بخشنے ہی آیا ہوں، آج تم آزاد ہو جاؤ گی ہر چیز سے، کیونکہ اب میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے ہر ہفتے تمہارے پاس نہیں آ سکتا، تو سوچا اب تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں۔ اذلان اپنی بات کہتے اٹھا اور شہد کی ایک 5 لیٹر والی بوتل لے کے انم کے پاس آیا، اور اس کو کھول کر انم کے چہرے بازوؤں پر لگایا۔ انم پر شہد لگانے کے بعد اس نے شہد اس کے ارد گرد گرا دیا، اور انم ہنوکوں کی طرح اذلان کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، اذلان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے معاف کر دو، میں سب سے معافی مانگ لوں گی، پلیز۔ اذلان اس کو نفرت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، تمہاری موت تمہارے سامنے ہے، لیکن ڈرامہ بازی ختم نہیں ہوئی تمہاری، اور معافی تو تم تب مانگو گے جب تمہیں اس کا موقع ملے گا، لیکن ڈیئر میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا اب۔ تم جیسی عورت جس نے اپنے دوست کو رسوا کر دیا، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مرد سے ناجائز تعلقات رکھے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر خود پر فخر کرتی رہی، اور اپنے جیٹ کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، ایسی عورت کو معافی نہیں سزا کے قابل ہوتی ہے، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری سزا ختم کر رہا ہوں۔ اذلان اپنی بات کہہ کر واپس گاڑی تک گیا اور ایک نئے ڈبے کے ساتھ واپس آیا۔ ڈبے کا سائز کین سے بھی بڑا تھا۔ اذلان نے وہ حشرات سے بھرا ہوا ڈبہ انم کے اوپر الٹ دیا۔ کچھ ہی دیر میں انم کی چیخیں گونج رہی تھیں، وہ حشرات اس کے جسم کے نرم حصوں کو کھا رہے تھے۔ اذلان اس پر ایک نظر ڈال کر اس سے بولا، الوداع ڈیئر چیٹر۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور کچن میں جا کر گیس سلنڈر آن کر دیا۔ کچھ دیر میں وہ گھر گیس سے بھر گیا۔ اذلان وہاں سے نکلتے ہوئے ماچس جلا کر پھینک دی، اور وہ گھر ایک دھماکے کے ساتھ اڑ گیا۔ ایک آنسو اذلان کی آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار پر آیا، جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا، اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، آج میں نے تمہیں آزاد کیا انم، اپنی محبت سے، جو میں نے تم سے تب کی تھی جب تم نے مجھے حور کے بارے میں غلط بتایا، جب مجھے لگا تم میرا احساس کرتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن تم نے میری محبت میں حسیب کو شریک کیا، اور محبت میں شراکت کی معافی نہیں ہوتی، نہ بے وفائی کی، اور آج تم نے اپنی بے وفائی کی سزا حاصل کر لی، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ اذلان وہاں سے چلا گیا۔ انم نے اپنے گناہوں کی سزا حاصل کر لی تھی، ایک دردناک عبرتناک موت کی صورت میں، جہاں نہ اسے 2 گز زمین میسر ہوئی تھی، نہ کفن، بس ایک تکلیف دہ موت اور ایک آگ میں جلتا ہوا وجود۔ انم کو اس کی اپنی حسد نے برباد کر دیا تھا، اور وہ حسد وہ آگ ہے جو دوسروں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جلا دیتی ہے، اور راکھ صرف آپ کا اپنا وجود ہوتا ہے۔ انم کی کہانی کا اختتام بہت دردناک ہے، کیونکہ اس نے رب العزت کے بنائے ہوئی حدود عبور کیے، اور میرا رب جب ڈھیل دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ دیکھ نہیں رہا، وہ صرف
آپ کو وقت دیتا ہے سدھرنے کا۔ اگر اس وقت میں نہ سدھرو تو وہ رب العرش رسی کھینچ لیتا ہے اور پھر کوئی ڈھیل نہیں دیتا، پھر صرف آپ عبرت کا نشان بنتے ہو اس دنیا فانی کے لیے۔ اذلان کی زندگی میں کسک تو باقی رہنی تھی، کیونکہ اس نے انم سے محبت کی تھی، لیکن اس نے اپنی محبت کھو دی، اور محبت کھو کر ہی اذلان اپنے رب کے سامنے جھکا تھا، کیونکہ ہم ہمیشہ کھونے اور ٹوٹنے کے بعد ہی اللہ کے سامنے جاتے ہیں۔ اللہ ٹوٹ گیا ہوں، خود کو توڑا بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے جوڑ دے، اللہ پاک ہمیں جوڑ دے۔ لیکن اس سب میں ایک وقت لگتا ہے، ہر چیز کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب وہ رب جوڑ دیتا ہے تو پھر اس انسان کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اذلان کو بھی وقت لگا تھا جڑنے میں، لیکن اس وقت وہ مطمئن ہو چکا تھا، سکون میں تھا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی، اور اس رب سے معافی مانگ لو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ ان کی کہانی اختتام کو پہنچی، لیکن ایک کو سزا ملی تو دوسرے نے خود کو سنبھال لیا اور برباد ہونے سے پہلے ہی بچا لیا۔ روشنی بے یقینی سے سوہان کو دیکھ رہی تھی، جب سوہان اس پر دھاڑا، اپنی حد میں رہا کرو، وہ وقت گزر گیا جب تم میری محبوب بیوی ہوتی تھی، اب وہ وقت ہے جب یہ میری محبوب بیوی ہے۔ اشارہ لائبہ کی طرف تھا۔ میں نے اس عورت سے بے شک شادی وارث کے لیے کی تھی، لیکن جانتی ہو اس نے کبھی بھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا کسی بات کا۔ تم سمجھتی ہو روشنی، میں اس بات سے لا علم ہوں میرے پیچھے تم کیا کرتی پھرتی ہو۔ میں چپ تھا تو اس لیے شاید تم باز آ جاؤ گی، لیکن تم بڑھتی جا رہی ہو۔ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو لائبہ مجھے وارث دینے لگی ہے تو تم نے اسے حویلی کے کاموں میں لگانا شروع کر دیا تاکہ تم اسے کسی حادثے کی نذر کر دو۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میری بیوی کسی بھی اولاد کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی تم؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ لائبہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو سموئے سوہان کو دیکھ رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جب سوہان اس کے حق میں بولا تھا۔ سوہان لائبہ کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے بولا، مجھے معاف کر دو لائبہ، ان 5 سالوں میں نے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ۔ لائبہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، مجھ سے معافی مت مانگیے سوہان، یہ سب اس کا ازالہ تھا جو میں نے کیا باجی کے ساتھ، حور العین کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اپنے ساتھ۔ یہ 5 سال بے شک جہنم کی طرح تھے، لیکن میرا رب معاف کرنے والا ہے اور میں نے ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگی ہے۔ شاید آج میری معافی قبول ہو گئی، اس لیے آپ کا دل بھی نرم ہو گیا میرے لیے۔ لائبہ کے ہاتھ جب سوہان نے چھوڑے تو اس نے زارا سے معافی مانگی، باجی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ہر وقت خود غرضی کا مظاہرہ کیا اور تم پھر بھی مجھے معاف کرتی رہی، میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی جدوجہد میں لگی رہی اور میں بے حس بنی رہی اور تمہیں ہر وقت اپنی خواہشوں کی آگ میں جلاتی رہی، جو اگر مجھے مل جاتی تو میں تمہیں کہتی کہ یہ میرا نصیب تھا، اگر نہ ملتی تو میں کہتی تم نے کوشش نہیں کی۔ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اور جانتی ہو ان 5 سالوں میں جب میں اذیت سے گزرتی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ تم یاد آتی ہو، کیونکہ تم ہمیشہ میری تکلیف میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ خیر اب بتاؤ امی کیسی ہے؟ زارا اس کی بات سن کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، امی نہیں رہی اب، تمہاری شادی کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا۔ لائبہ زارا کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے چیخی۔ امی اور لائبہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ سوہان، میکال، زارا سب پریشان ہو گئے تھے۔ سوہان اس کو باہوں میں اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ میکال، زارا، لائبہ کے بچوں اور باقی بچوں کو لے کر حویلی آ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت بچوں کو زارا کی ضرورت، جبکہ زارا بجائے لائبہ کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی، اور جب میکال کے سمجھانے کے بعد زارا نہ مانی تو میکال نے ایک تھپڑ مار کر اس کو حواس میں لانا ضروری سمجھا، اور میکال بولا، زارا اس وقت بچوں کو تمہاری ضرورت ہے اور لائبہ کے پاس اس کا شوہر ہے، تم اس کی فکر نہ کرو اور بچوں کو دیکھو، میں سوہان کے پاس جا رہا ہوں۔ میکال وہاں سے چلا گیا۔ زارا بچوں کے پاس آئی اور لائبہ کی دونوں بیٹیوں کو پیار کرنے لگی۔ لائبہ فاطمہ کو پیار کر رہی تھی جو صرف 3 سال کی تھی، اور ارحان زارا کو دیکھتے ہوئے بولا، چاچی آپ اس کو مجھے دے دیں۔ زارا اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا یہ چھوٹی ہے، آپ اس کو کیسے اٹھاؤ گے؟ ارحان زارا سے بولا، چاچی یہ بالکل فیری جیسی ہے، میں اٹھا لوں گا، یہ میری فیری ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا، آپ مجھے اس کو دے دیں۔
زارا نے فاطمہ کو ریحان کو دیا اور اس کے پورے وقت میں ریحان نے فاطمہ کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ میکال جب ہسپتال پہنچا تو ذوحان وہاں پریشانی میں ٹہل رہا تھا۔ اس کو یہاں 4 گھنٹے ہو گئے تھے لیکن ڈاکٹر اس کو دوا کا کہہ کر گئی تھی۔ لائبہ کی حالت بہت خراب تھی۔ یہ 4 گھنٹے ذوحان نے کیسے کاٹے یہ صرف ذوحان ہی جانتا۔ 4 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور ذوحان کو خوشخبری کی نوید سنائی۔ مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے۔ ذوحان کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ذوحان اس کا وارث مل گیا تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ ذوحان میکال کے گلے لگا اور میکال اس کی کمر تھپتھپاتا ہوا میرے رب کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تم نے اس رب کی رحمت سے محبت کی اور دیکھو اس رب نے تمہیں اپنی نعمت سے نواز دیا۔ لائبہ کو روم میں شفٹ کر دیا۔ ذوحان اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھا تھا اور میکال مسلسل لائبہ کو تنگ کر رہا تھا۔ میکال شریر لہجے میں بول رہا تھا، واہ سالی صاحبہ، آپ تو بہت سمجھدار ہو گئی ہیں 3 بچوں کی ماں بن کر۔ ایک وقت تھا جب تم دوسرے بندے کو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی اور ہماری حسرت ہوتی تھی کہ لائبہ کو کبھی چپ بھی دیکھیں۔ آج محترمہ منہ سے ایک الفاظ نہیں نکل رہا۔ لائبہ افسردہ ہوتے ہوئے بولی، میکال بھائی وقت وقت کی بات ہے، سب وقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی۔ میکال اس کی بات سن کر بولا، اچھا بھائی تم تو فوری سڑی ہوئی روح بننے لگ گئی ہو۔ بیٹا بہت پیارا ہے تمہارا، ماشاء اللہ۔ لائبہ مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا جو میرا ہے۔ میکال اور ذوحان کا قہقہ ابل پڑا اور لائبہ کا بیٹا رونے لگ گیا۔ لائبہ نے بھی اپنے کیے کی معافی رب سے اور اس کی مخلوق سے مانگ لی تھی اور اس کو معافی مل گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد ملک ہاؤس میں سب اکٹھے تھے۔ بلاچ کی بیٹی اور ذوحان کے بیٹے کا حقیقہ ایک ساتھ ہونا تھا۔ لائبہ نے حور سے معافی مانگ لی اور حور نے بھی اس کو معاف کر دیا تھا۔ یہ سب یہاں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب ریحان حور کے پاس فاطمہ کو لے کر آیا اور بولا، ماما یہ دیکھیں یہ میری فیری ہے، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا اور اس کو کسی کو بھی نہیں دوں گا جیسے آپ بابا کے پاس رہتی ہیں۔ حور ریحان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ریحان چپ ہوا اور سب کا قہقہ ایک ساتھ اس لاؤنج میں گونجا اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، مطمئن تھے۔ ان کی زندگیاں مکمل ہو گئی تھی لیکن ایک عرصہ انہوں نے درد اور تکلیف میں گزارا تھا۔ حور کی ایک چھوٹی سی بھول تھی، اندھا یقین، جس کی اس نے بہت بڑی قیمت چکائی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔